کراچی والے بوند بوند کو ترس گئے. شہر کو پانی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ وفاق کی عدم توجہی کی نظر ہو گیا. سال نہیں دہائیاں گزر گئیں. 2011 سے منظور منصوبہ تاحال نامکمل. منصوبے کی لاگت 25 ارب سے 150 ارب روپے تک بڑھ چکی. منصوبہ 120 کلومیٹر طویل، 92 کلومیٹر نہروں پر مشتمل. منصوبوں میں 3 فلٹریشن پلانٹ، 260 MDG کے 2 پمپ سٹیشن شامل. تکمیل سے شہر کو روزانہ 650 ملین گیلن پانی ملنے کی آس. K4 منصوبے پر 53% کام مکمل ہو چکا. K4 کی توسیع کا کام مارچ 2025 میں شروع ہوگا. ورلڈ بینک نے K4 کی توسیع کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ سے چیئرمین بابڈا سجاد غنی کی ملاقات. مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت K4 کے لیے اپنے حصے کا 8 ارب جاری کر چکی. KMC کے بقایا جات کی ادائیگی کی بھی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ نے بابڈا سے کراچی کے لیے اضافی پانی مانگ لیا. میئر کراچی کا شہر کے لیے روزانہ 50 ملین گیلن اضافی پانی دینے کا مطالبہ. مرتضی وہاب نے شہریوں کو پانی کی فراہمی بڑا چیلنج قرار دیا. اہم عمارتوں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا اعلان. KMC کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا عزم. سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران کو جمود سے باہر نکلنے کا مشورہ. بیوروکریسی میں جدت نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا. کہیں روزگار کے لالے، کہیں ڈبل تنخواہ وصولی. لاتعداد سرکاری ملازمین کی 2 محکموں سے تنخواہ وصولی کا انکشاف. KMC کے 12,000 ملازمین کی رجسٹر پر حاضری. جدید میکینزم نہیں. ملازمین کی 40,000 روپے قبر کی فیس وصولی کا بھی انکشاف. کروڑوں روپے گوشت ملازمین پر خرچ ہونے کا خدشہ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ملازمین کا ریکارڈ طلب کر لیا. چیف سیکریٹری کو گوشت ملازمین کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم. کراچی کے تاجروں کا بڑا اعلان. اپنی ایئر لائن لانے کا پلان. ایئر کراچی کے لیے 5 ارب کی سرمایہ کاری. پہلے مرحلے میں 3 طیارے لیز پر لیے جائیں گے. ایئر وائس مارشل عمران CEO مقرر. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے بھی رجسٹر کر لیا. عقیل کریم ڈھیری، عارف حبیب، SM تنویر ایئر کراچی میں شیئر ہولڈرز. مشیر جان محمد، خالد طواب، زبیر طفیل، حمزہ تابانی بھی حصے دار. لائسنس کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست ارسال. سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر نے خوشخبری سنا دی. اجنبی خاتون کی میٹھی باتوں میں آنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا. خاتون نے کال پر محبت کے جال میں پھنسایا، شادی کے بہانے بلایا. کراچی کا شہری کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا. متاثرہ شہری کو پولیس نے بازیاب کرایا. سٹی 21 کی اسکرین پر ہوش ربا انکشافات کر ڈالے. شہریوں کو ہنی ٹریپ سے بچنے کا بھی مشورہ دیا. سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس کی الٹے قدموں واپسی. سال کی بدترین مندی. انڈیکس 3,500 پوائنٹ گر گیا. 100 انڈیکس 94,574 پر بند ہوا. روپے کی قدر میں معمولی کمی. ڈالر 9 پیسے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 84 پیسے پر پہنچ گیا. تعلیم بچی نہ تربیت. اخلاقی قدریں بھی دفن ہو گئیں. اساتذہ، انتظامیہ، طلبہ سب فیل. پالیسی ساز بھی ناکام. انٹر امتحانات میں 98 کالجز کا ایک بھی طالب علم پاس نہیں ہوا. پری انجینئرنگ گروپ میں 273 میں سے 30 کالجز کی کارکردگی 0. پری میڈیکل میں 277 میں سے 14 کالجز کے تمام طلبہ فیل. کامرس کالج میں 22 اور جنرل سائنس گروپ میں 32 کالجز کا کوئی ایک طالب علم بھی پاس نہیں ہو سکا. مقدار پوری نہ معیار بہتر. قیمتیں پھر بھی آسمان پر. ناجائز منافع خوروں نے کوکنگ آئل کی قیمتیں از خود بڑھا دی. برانڈڈ کمپنیوں کی اجاداری قائم. ڈالڈا کوکنگ آئل 30 روپے مہنگا. قیمت 550 روپے کلو. کمشنر کراچی سے قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ. کمشنر کراچی کو چاہیے کہ وہ اس تیل کی قیمتوں کو بھی اضافہ کرے، اس لیے کہ کھلا تیل اب بند کر دیا ہے اور اب لوگ جو ہے لازمی بات ہے کہ پیکنگ پر جائیں گے، تو پیکنگ والوں نے تمام ریٹ بڑھا دیے ہیں. جتنا عوام کے لیے یہ ریلیف ہے کہ یار کھلی چیز تھوڑی سستے مل جاتی ہے، پیکنگ والی تھوڑی مہنگی ملتی ہے، ادروائز اور کوئی برانڈ بھی آج کل جو ہے نا وہی. گریڈ 17 اور 19 کے 4 افسران کے تقرر و تبادلے. ایڈیشنل ڈائریکٹر انڈسٹریز جنید احمد ڈائریکٹر انڈسٹریز تعینات. اسسٹنٹ کمشنر جنرل حیدرآباد سائمہ کی خدمات محکمہ اوقاف کے سپرد.
اسسٹنٹ کمشنر ریونیو حیدرآباد کا اضافی چارج نوید شیخ کے حوالے نوٹیفیکیشن جاری۔ UAE میں نوکری کے لیے جانے والوں کے لیے نئی شرط عائد۔ بیورو آف امیگریشن نے امپلائمنٹ ویزے کے لیے نئی شرط لاگو کر دی۔ اب پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی لازمی لینا ہوگا۔ عدنان پراچے نے حکومتی فیصلے کو خوشائن قرار دیا۔ کراچی میں ثقافتی میلے اور دفاعی نمائش کا پرامن انعقاد۔ شہر قائد میں اب عالمی ادبی میلے کی تیاریاں۔ کراچی میں 4 روزہ میلہ 5 دسمبر کو سجے گا۔ امریکہ، جاپان، مشرق وسطی سے مہمانوں کی آمد۔ بھارت سے بھی بڑی تعداد میں لوگ شرکت کے خواہش مند۔ چیف سیکریٹری آصف شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ سیمنز چرنگی نادرا میگا سینٹر میں سہولیات کی عدم فراہمی، شہریوں کا بیٹھنے کا انتظام نہ ہونے کا شکوہ، بزرگوں کے لیے الگ کاؤنٹر بنانے کا مطالبہ، دھوپ سے بچنے کے لیے شیلٹر قائم کرنے کی بھی درخواست۔ ان لوگ کو تھوڑا کوپریٹ کرنا چاہیے، صحیح ہے نا، لیڈیز بھی ہیں اس میں، جینٹس بھی ہیں، اب ان کے لیے چاہیے ان کو الگ کاؤنٹر بنائیں تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ پانی کے لیے بھی یہاں پہ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، نہ کوئی سہولت موجود ہے۔ عرض ہے کہ یہاں پہ سہولت کی جائے بیٹھنے کی، چیئرز کی، اور دھوپ بھی بہت زیادہ ہے تاکہ عوام جو ہے اس سے سہولت اٹھائے۔ شہر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صدر میں سڑک کو کھود کر لاوارث چھوڑ دیا گیا، 1 ہفتے بعد بھی حکام کو ہوش نہیں آیا، شہریوں کو شدید مشکلات۔ سندھ ہائی کورٹ میں 30 کیس ڈسچارج، عدالت کی آئینی درخواستوں کی سماعت سے معذرت، SBCA کی درخواست کی فوری سماعت کی استدعا۔ جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے، آپ جسٹس کے آغا سے اجازت لے لیں، وفاق صوبائی حکومت یا ادارے کو کارروائی روکنے سے متعلق درخواستیں آئینی بینچ سنے گا۔ بھارت سے پاکستان آنے والوں کی کلیم شدہ جائیدادوں پر قبضہ، سندھ ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے قبل بل سے متعلق رپورٹ مانگ لی، ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم، جسٹس صلاح الدین کی کمیٹی کو 6 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ نون لیگ کا پیپلز پارٹی کو منانے کا مشن، وزیر اعظم کے لیگی رہنما کو پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطے کی ہدایت، پیپلز پارٹی کا 6 کینالز بنانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کی بھی درخواست، پیپلز پارٹی معاملات سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی اٹھائے گی۔ قطر کے تاجر سندھ میں سرمایہ کاری کریں، مراد علی شاہ کی قطر کے سفیر کو دعوت، آئندہ سال انویسٹمنٹ کا کانفرنس کرانے کا بھی اعلان، کہا کہ اسپیشل اکنامک زونز قائم کر رہے ہیں۔ امن و امان کی بحالی میں پولیس کی بڑی قربانیاں، عوام کے جان و مال کی حفاظت بھی پولیس پر عائد، سندھ حکومت نے میرٹ پر بھرتیاں کی، اچھی تنخواہیں دی اور جدید آلات فراہم کیے۔ مراد علی شاہ سے 51ویں اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام کے کمانڈ کورس کے ASPs کی ملاقات، نوجوان پولیس افسران کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ صوبائی وزیر ترقی خواتین شاہینہ شیر علی کی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کا اعتراف، شادی شدہ خواتین کو ظلم برداشت نہ کرنے کا مشورہ۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں جینومک میڈیسن پر ورکشاپ، مختلف ممالک کے ماہرین کی شرکت، پروفیسر عطاء الرحمان بولے، پاکستان ریسرچ میں کافی ترقی کر چکا ہے۔ پیدائشی پرابلمس ہوتے ہیں جینز میں، اس کے بارے میں یہ ورکشاپ ہے، اور اس سے لوگ نہ صرف ہمارے سائنسدانوں کو آگاہی ہوگی بلکہ عام عوام کو بھی معلوم پڑے گا کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے آگے چل کے بچوں میں۔ جینیٹک انجینئرنگ کے نتیجے میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، طب کے اندر بھی اور زراعت کے اندر بھی، تو ڈاؤ یونیورسٹی جو ہے وہ بہترین کردار ادا کر رہی ہے اس میدان کو آگے بڑھانے میں۔ جناح اسپتال میں ذیابیطس سمپوزیم کا انعقاد، ڈاکٹر ظہیر کے مطابق ہر 4 میں سے 1 شخص ذیابیطس کا مریض ہے، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا۔
टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का अज़्म, होनहार तलबा ने वाईफाई जैमर्स और QR कोड टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। तलबा का कहना था QR कोड से गुमशुदा चीज़ को तलाश करने में मदद मिलेगी। हमारा वाईफाई जैमर, उसमें हमने लॉजिकल कोडिंग की हुई है C लैंग्वेज में। अब उसको हम कनेक्ट करते हैं फ़ोन से तो उसका वेब पेज खुल जाता है। उससे हम अगर नेटवर्क से कनेक्ट कोई वाईफाई तो 1 किलोमीटर के रेडियस तक जैम कर सकते हैं उस वाईफाई को। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करें, आने वाले IT दौर के जो फील्ड है उसके स्किल्स हैं उससे लोग आइडियाज़। सोने की कीमतों में दूसरे रोज़ भी बड़ी कमी। सोना 4100 रुपये सस्ता, तोला 2,74,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,35,168 रुपये, एक तोला चांदी 3400 रुपये पर बरकरार। जहांगीर खान जूनियर ने मास्टर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मलेशिया के इब्राहिम गुल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जहांगीर खान जूनियर मुस्तकबिल में भी कामयाबियों के लिए पुरअज़्म। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जो है मैं इंशाल्लाह जो फ्यूचर में आने वाले मेरे वर्ल्ड मास्टर स्क्वॉश चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है 2026 में, मैंने इंशाल्लाह इन दोनों को हदफ बनाया हुआ है, टारगेट बनाया हुआ है, इंशाल्लाह जीतूंगा। मुझे इन सब से और ख़ास कर गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट किया जाए ताकि मैं जो इसी तरह अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपने सूबे का नाम रोशन कर। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे से शिकस्त का बदला ले लिया। दूसरे वनडे में साइम की शानदार सेंचुरी, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हरा दिया। शाहीनों ने 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मेज़बान टीम 33वें ओवर में सिर्फ 145 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 146 रन का हदफ बगैर विकेट गंवाए 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और आरामदेह और माहौल दोस्त गाड़ी में महफूज सफ़र, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पायदार ट्रांसपोर्ट का दिन मनाया गया। मकसद महफूज, पायदार और माहौल दोस्त नक्ल व हमल के निज़ाम का फ़रोग़। गाड़ियों के धुएँ का माहौलियाती आलूदगी में 83% किरदार।